الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء والمعصومین۔ محترم ناظرین، جادو کے توڑ اور جنات کو جلانے کے حوالے سے اس سے پہلے کئی ویڈیوز اپلوڈ ہو چکی ہیں۔ اگر کسی جسم میں بہت سخت جنات ہوں، یا پھر جنات کی تعداد زیادہ ہو، یا پھر جادو بہت سخت ہو، یا تعویذات بہت سخت ہوں، یا پھر جنات جو موجود ہوں ان کے پیچھے پورے قبیلے کے جنات کا آنا جانا ہو، یعنی ایک جن نکال دیا دوسرا آیا، دوسرا نکال دیا تیسرا آیا، تو اس صورت میں ہانڈی جلانے کا عمل کیا جاتا ہے۔ یہ اس ویڈیو میں پریکٹیکلی دکھاؤں گا جو ہانڈی میں بنا رہا تھا کسی مریض کے لیے، تو تفصیل سے وہ دکھاؤں گا، اور اس میں جو کچھ میں نے کیا ہے وہ آپ تفصیل سے دیکھیں گے، لیکن ویڈیو کو کہیں بھی سکپ نہ کریں، کیونکہ یہ ہانڈی کا عمل یہ کہیں بھی سکپ کریں گے تو پھر آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہانڈی کا عمل بہت سخت ہوتا ہے، عام لوگوں کو خود سے یہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس میں بعض اوقات جنات کے پورے قبیلے چلتے ہیں، اور انہوں نے ویسے مرنا ہوتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اس ہانڈی میں اگر ہم آ گئے تو ہمارا پورا قبیلہ نہیں بچے گا، تو پھر آر یا پار والی بات ہوتی ہے، تو وہ بھی پوری کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح ہانڈی جلانے والے پر حملہ آور ہوں یا اس مریض پر حملہ آور ہوں تاکہ یہ عمل ناکام ہو جائے۔ اس لیے ایک تو ہر کسی کو خود سے یہ تجربہ نہیں کرنا چاہیے، اور جو عامل ہانڈی جلاتے ہوں وہ بھی پہلے اپنا مضبوط حصار کر لیں، مریض کو بھی حصار میں بٹھا لیں، اس کے بعد ہانڈی آگ پر جلائیں۔ ہانڈی میں جو سامان استعمال ہوتا ہے وہ تقریباً سامنے نظر آ رہا ہے، جیسے ایک عدد ہانڈی، اور یہ اس کے ساتھ کیل نظر آ رہے ہیں، نیچے نیم کے پتے 7 عدد، بیر کے پتے 7 عدد، ادرک 1 ڈلی، 3 عدد لیمو سالم جس پر کوئی نشان وغیرہ نہ ہو، اس کے بعد یہ ہینگ، پھر مریض کے سر کے کچھ بال، اور یہ مریض کے ناخنوں کا کچھ حصہ، انگلیوں کے ہوں، ہاتھوں کی انگلیاں یا پیروں کے یا دونوں کے کچھ نہ کچھ ناخن، اور اگر بندش کے لیے، کاروباری بندش کے لیے ہانڈی بنانی ہو، یا ویسے جنات کے لیے بنانی ہو لیکن اس کی وجہ سے جادو جنات کی وجہ سے جسمانی تکلیفوں کے ساتھ ساتھ یا حاضری کے ساتھ ساتھ کاروباری بندش بھی ہو، تو پھر بلیک اور لال مارکر بھی ہو، جس سے ایک لیمو بلیک کرنا ہے اور ایک لال کرنا ہے۔ اور اگر بندش کا کوئی ایشو نہ ہو، کاروباری بندش کا، تو پھر اس صورت میں لیمو کو لال اور بلیک کرنے کی حاجت نہیں ہوگی۔ اسی طرح ہرمل کی حاجت ہوگی، مسور کا دال سالم یعنی کالا، اس کی حاجت ہوگی، اور ادرک سالم ڈلیوں کی صورت میں 3 ڈلیاں وہ، اور تارا میرا یا سرسوں کا تیل وہ بھی ہونا چاہیے، اور وہ تعویذ یا وہ نقش جس سے عامل جنات جلاتا ہے وہ تعویذ بھی ہونا چاہیے، اور 21 عدد سوئیوں کی حاجت پڑے گی، وہ سوئیاں جو سلائی کے کام استعمال ہوتی ہیں۔ کیل 11 عدد ہوں گے، سوئیاں 21 عدد ہوں گی، ناخن کوئی بھی ہوں گے، تھوڑے سے سر کے بال ہوں گے، 3 ڈلیاں ہلدی کے، 1 ڈلی ادرک کی، 3 عدد لیمو، 7 بیر کے پتے، تھوڑا سا ہینگ، 7 نیم کے پتے، تھوڑا سا ہرمل، یہ ساری چیزیں برابر کر کے اس کے بعد یہ آپ دیکھیں کہ میں نے پریکٹیکلی کیسے ہانڈی بنائی ہے ایک مریض کے لیے۔ اس وقت اسکرین پہ آپ کے سامنے وہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ پہلی والی تصویر میں یہ ہرمل نہیں تھا، ابھی ہرمل بھی ہے، تارا میرا، اور ابھی یہ جو نقش میں نے بتایا تھا، اس نقش پہ عامل وہ پڑھائی کرے جس سے روٹین سے وہ اس کا عامل ہو۔ میں نے 21 بار کاف ہا یا عین صاد کفایتنا ہا یا سین کاف حمایتنا اس پر پڑھا اور ہانڈی میں ڈال دیا،
اب یہ لیمو ہے، اس کو میں ریڈ کر رہا ہوں، اور ریڈ کرنے کے بعد ہر لیمو پر، بلیک والے پر، بغیر کلر والے پر اور ریڈ پر، تینوں پر میں 7 بار نعت علی پڑھوں گا۔ اگر کوئی نعت علی کا عامل نہیں ہے تو جس وظیفے سے وہ جادو اور جنات کو ختم کرتا ہے، جادو کا توڑ کرتا ہے، تعویذات کو ختم کرتا ہے، وہی پڑھائی اس پر کرے۔ اور یہاں پر میں نے جو دکھایا ہے، میں نے تعویذ ڈائریکٹ ڈال دیا، حالانکہ میرا طریقہ ڈائریکٹ ڈالنے کا نہیں ہے۔ میں یہ جتنی بھی یہ لیمو ہیں یا کیل ہیں، سوئیاں ہیں، ان پہ ایک بار میں ادھر پڑھائیاں کروں گا، کسی پہ نعت علی پڑھوں گا، کسی پہ چہل کاف 11 بار، کسی پہ نعت علی 7 بار، کسی پہ کاف ہا یا عین صاد کفایتنا، ہا مینشن کاف حمایتنا 21 بار پڑھوں گا، کسی پہ جادو کی توڑ کے لیے جو میں اوراد پڑھتا ہوں وہ پڑھوں گا، کسی پر 21 بار سورہ فلق پڑھوں گا۔ اور یہ سب پڑھائیوں کے بعد مریض کے سر پر ایک ایک رکھ کے مثلا نقش رکھوں گا، اس نقش کو میں مریض کے جسم کے ساتھ 21 بار کاف ہا یا عین صاد کفایتنا، ہا مینشن کاف حمایتنا کے ذریعے سے باندھ دیتا ہوں۔ وَإِذَا بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ 11 بار پڑھ کے پھونک مار دیتا ہوں مریض کے سر پہ۔ میں نے وہ نقش یا وہ کوئی بھی یہ جو چیزیں ہیں وہ رکھ کے میں جب پڑھ لیتا ہوں تو وہ اس کے ساتھ بن جاتا ہے۔ باندھنے کا مقصد یہ ہے، باندھنے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے میں نے نقش کو اس کے جسم کے ساتھ باندھ دیا، اب اگر میں نقش جلاؤں گا تو اس کے جسم میں موجود جنات جلیں گے۔ یہ میں نے 3 ڈلی ہلدی کی 7 بار نعت علی پڑھ کے ڈال دی، اور اس کے ساتھ ہینگ جو ہے اس پر بھی 7 بار نعت علی پڑھا اور ڈال دیا۔ اب یہ 21 سوئیاں میں الگ کروں گا، اس پر بھی میں پڑھائی کروں گا۔ ہر شخص کی اپنی پڑھائی ہوگی۔ اگر کسی کی کوئی خاص پڑھائی نہیں ہے تو وہ سورہ اخلاص 11 بار، سورہ فلق 11 بار، سورہ ناس 11 بار، یا پھر سورہ اخلاص 11 اور فلق و ناس 7 بار پڑھ کر دم کر لیا کریں۔ اسی طرح آیت الکرسی بھی اس پر پڑھ کر دم کر سکتے ہیں۔ وَإِذَا بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ 11 بار پڑھنے سے دم کر سکتے ہیں۔ ابھی یہ جو میں عمل کر رہا ہوں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ نقش چونکہ میں نے پہلے دم کیا تھا، اس کے بعد مریض کے جسم کے ساتھ باندھا تھا، یعنی مریض کی پیشانی پر رکھ کے میں نے کاف ہا یا عین صاد کے ذریعے باندھا تھا۔ تو اب اس میں جو سوئیاں آپ کو نظر آئیں، اس سوئیاں چبونے سے جو جنات نقش کے ساتھ باندھے تھے وہ سوئیاں ان میں چبھ جاتی ہیں اور پھر وہ بھاگ نہیں سکتے۔ یہ 7 مرچ ہیں گول والے لال، اس کو بھی میں نے دم کر دیا 7 بار نعت علی کے ذریعے سے، پھر مریض کے جسم پر پھیر دیا اور مریض کے جسم کے ساتھ کسی بھی ورد کے ذریعے سے وہ باندھ دیا۔ جب ہانڈی جلے گی تو مریض کو جسم میں مرچوں کا اثر، جیسے مرچوں کا ہاتھ اس کو لگ جائے، یہ جلن محسوس ہوگی۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ہماری ہانڈی ویسے نہیں جل رہی بلکہ مریض کے جسم کے ساتھ یہ بندھی ہوئی ہے اور اس کی وجہ سے اس کو مرچوں کی جلن محسوس ہو رہی ہے، بھلے مریض اس گھر میں نہ بھی ہو۔ ایسا بھی میں نے تجربہ کیا ہے کہ مریض 80 کلومیٹر دور تھا، ہانڈی اس کے ساتھ دم کر دی، اس کے بال اور ناخن ڈال دیے، مرچی ڈال دی۔ 70-80 کلومیٹر دور جب ہانڈی آگ پر رکھتے تو اس مریض کو ادھر مرچی کی جلن محسوس ہوتی۔ ابھی مسور کا دال بھی میں نے ڈال دیا، لال مرچی بھی ڈال دی، ادرک بھی ڈال دیا، 11 عدد کیل بھی ڈال دیے، یہ کیل تو ابھی ڈال رہا ہوں، اور یہ 21 عدد سوئیاں وہ تو اس میں چبو دیں تعویذ میں۔ اسی طرح کیل جو ہے وہ بھی اگر چبو دیں تو بہتر ہے، یوں ہی ڈال دیں تو بھی بہتر ہے۔ اور یہ ساری چیزیں الگ الگ سے مریض کے جسم کے ساتھ اگر باندھ دیں تو بہت بہتر ہے۔ باندھنے کے اوراد میں نے بتا دیے، کاف ہا یا عین صاد کفایتنا، ہا مینشن کاف حمایتنا، یہ 21 بار پڑھ کر وہ نقش یا کوئی بھی وہ چیز ہو، کیل ہو، لیمو ہو، وہ مریض کے پیشانی کے پاس آپ نے رکھے ہوں، اس پر باندھنے کی نیت سے کہ مریض کے جسم میں جو کچھ بھی ہے وہ اس کے ساتھ بن جائے، وہ پھونک ماریں۔ 11 بار فلق سے بھی باندھ سکتے ہیں، 11 بار وَإِذَا بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ سے بھی باندھ سکتے ہیں، 11 بار چہل کاف سے بھی باندھ سکتے ہیں، 7 بار نعت علی سے بھی باندھ سکتے ہیں۔
یا آپ جس طرح بھی آپ کسی عامل کا طریقہ ہو، تو یہ ساری چیزیں میں نے دم کر کے ایک ایک کر کے مریض کے جسم کے ساتھ باندھ دی۔ جس کو باندھنا بالکل بھی نہیں آتا تو وہ پھر ان چیزوں کو ایک ساتھ کر کے مریض کے جسم پر 7 بار پھیر دیں، یعنی مریض کو لٹا دیں اور دائیں پاؤں پہ رکھ کے ایسے سر کی طرف آئیں، پھر گھماتا ہوا بائیں پاؤں پر رکھ دیں، پھر اسی طرح دائیں پاؤں سے شروع کر کے بائیں پاؤں پر رکھ دیں۔ پھر یہ سارا سامان جب اس طرح اس کے ساتھ بن جائے پڑھائی کے ذریعے یا 7 بار گھمانے کے ذریعے، پھر ہانڈی میں رکھ دیں۔ ہانڈی پر پھر حصار کی نیت سے 21 بار کاف ہا یا عین صاد کفایت ہونا ہا ایمین سین کاف حمایت ہونا پڑھیں، یا جس حصار کے آپ عامل ہیں، مثلا 1 بار آیت الکرسی اور 11 بار سورہ اخلاص پڑھ لیں، یا پھر 7 بار آیت الکرسی، 21 بار اخلاص، 7 بار فلق، 7 بار ناس پڑھ لیں، یا پھر کاف ہا یا عین صاد کفایت ہونا ہا ایمین سین کاف حمایت ہونا یہ والا حصار پڑھ لیں، یا جس حصار کے بھی عامل ہیں وہ مضبوط سے مضبوط حصار ہانڈی پر بھی کر لیں، اپنے جسم پر بھی کر لیں، مریض کو بھی جسمانی حصار بھی کر لیں اور لکیر بھی بٹا دیں۔ اس کے بعد ہانڈی جو ہے اس طرح سے کچھ عرصہ ہانڈی کا یہ ڈھکن کھلا ہو اور عامل یا پڑھنے والا 1 بار یاسین اور 3 بار سورہ جن پڑھ کر اس نیت سے پونک مارے کہ مریض کے جسم میں جتنے بھی جنات موجود ہیں یا منسوب ہیں، جتنے جادو موجود ہیں یا منسوب ہیں، وہ سارے کے سارے اس ہانڈی میں آ جائیں۔ پھر اس طریقے سے آٹے کے ذریعے سے ہانڈی بند کر دیں، اور ہانڈی بند کرنے کے بعد پھر ہانڈی کو مریض کو سیدھا لٹا دیں، ہانڈی اس کے سیدھے پاؤں پہ رکھ کے ناد علی شروع کریں، ناد علی پڑھتے جائیں اور الٹے پاؤں پہ رکھ کے ختم کریں، اس طرح 7 چکر دے دیں۔ اب یہ ہانڈی آپ کی تیار ہو گئی۔ اب اس کے بعد مریض کو حصار میں آپ نے پہلے کیا ہے، نہیں کیا تو دوبارہ کر لیں۔ اب مریض کو حصار میں بٹھا کے اس کو ہانڈی کو چولہے پر رکھیں، کچھ عرصہ تیز آگ جلائیں، اور پہلے دن تو 10-12 گھنٹے تک ہانڈی کو بالکل ٹھنڈی نہ ہونے دیں۔ اگر مجبوری سے رات کو بند کر دیں تو دوسرے دن پھر اب یہ ہانڈی 3 دنوں تک کم از کم اس وقت تک جلائیں جب ہانڈی آپ آگ پہ رکھیں، ہانڈی کے نیچے آگ جلائیں اور مریض کی تکلیف میں اضافہ ہو تو تب تک آپ ہانڈی جلاتے جائیں۔ اس کے بعد ہانڈی کو کسی شاپر یا پلاسٹک کے کٹے میں ڈال دیں، اس کے ساتھ ایک بڑا سا پتھر بھی ڈال دیں، اور اس کو اگر دریا آپ کے قریب ہے، جیسے ہمارے حیدرآباد کے بالکل قریب دریا ہے، تو اس کو دریا میں ڈال دیں، دریا کے تہہ میں ہانڈی چلی جائے گی اور وہاں پر پانی خود ہی اس کو اپنے تہہ میں دفن کر دے گی۔ اگر دریا نہیں ہے یا کوئی بہتا پانی نہیں ہے تو پھر اس کو قبرستان میں ایسی جگہ دفن کریں تاکہ اس کو کوئی کھولے نہیں، کیونکہ جب لوگ کھولتے ہیں تو پھر چونکہ جادو کی ہانڈی بھی ایسی ہی ہوتی ہے، پھر لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ یہ جادو کی ہانڈی ہوگی، اور یہ تو جادو کی توڑ والی ہانڈی ہے۔ کئی عالم، کئی مولوی جو ہیں اس کے مخالف ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی ایک طرح کا جادو ہے، لیکن یہ جادو نہیں ہے، یہ جادو کا توڑ ہے، اور جادو میں شیطان سے مدد لی جاتی ہے، شیطانوں کے نام لکھے جاتے ہیں، شیطانوں کے نام بولے جاتے ہیں، ابلیس عزازیل وغیرہ استعمال ہوتے ہیں، لیکن اس میں تو سارے کا سارا ہم نے یاسین پڑھا، سورہ جن پڑھا، آیت الکرسی پڑھی، سورہ فلق پڑھا، سورہ ناس پڑھا، سورہ اخلاص پڑھا، اور جادو کی توڑ والی آیات پڑھی، انہم یکیدون کیدا واکید کیدا یہ پڑھا، ان کیدی متین ما جئتم بہ السحر ان اللہ سیبطلہ ولا یفلح الساحر حیث اتی انہم یکیدون کیدا واکید کیدا پڑھا۔ لہٰذا یہ جادو نہیں بلکہ یہ جادو کا توڑ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں کی تمام پریشانیاں، خصوصاً جادو جنات کی آفات دور فرمائے، اور ان تمام امتیوں کی سکھ کی زندگی نصیب فرمائے۔